پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو کریں آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے عزیزوں، تم میں سے ہر ایک جو اس کلام کو پڑھے، جو اس ورد کو پڑھے، ہر روز فجر کی نماز کے بعد سن لو اور غور سے سن لو، کیونکہ میں آج تمہیں وہ بات بتانے والا ہوں جو شاید تم نے کبھی نہ سنی ہو، اور جب تم سنو گے تو تمہاری رات بدل جائے گی، تمہارا دل بدل جائے گا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، اور تم اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جب تم کہو گے کہ یہ وہ گھڑی تھی جس نے مجھے نیا انسان بنا دیا۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اور اس بندے کے گھر کو بھر دو، اس کی زندگی کو بھر دو، اس کے نصیب کو بھر دو، اس کے رزق کو بھر دو، اس کے دل کو سکون سے بھر دو، اور اس کے گھر کو رحمت سے بھر دو۔ اور پھر وہ فرشتے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کہیں اور نہیں جاتے، کیونکہ انہیں حکم ملا ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس کھڑے رہو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے رحمت مانگو، اس کے لیے برکت طلب کرو، اس کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاؤ۔ اور جب فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان کی تاریخ بدل جاتی ہے، کیونکہ فرشتے کی دعا کے آگے کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، سیدھی جاتی ہے عرش معلیٰ تک، اور وہاں سے واپس آتی ہے تو برکتوں کا سمندر لے کر آتی۔ اور میں تمہیں بتا دوں میرے عزیزو، ابھی جو میں تمہیں سنانے والا ہوں یہ وہ کلام ہے جو اس دنیا میں بہت کم لوگوں نے سنا ہے، بہت کم قلبوں نے چکھا ہے، بہت کم روحوں نے محسوس کیا ہے، اور جب تم سنو گے تو تم رات کو سو نہیں پاؤ گے، لیکن یہ پریشانی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا دل تمہیں کہہ رہا ہوگا اٹھ، اسے پڑھ، اسے پڑھ، اسے پڑھ، کیونکہ یہ تیرا موقع ہے، یہ تیری گھڑی ہے، یہ تیری منزل ہے، یہ تیری جیت کا صبح ہے، یہ تیری کامیابی کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا تو مالک کائنات خود تیرے لیے دروازہ کھولے گا، وہ دروازہ جو تو سمجھتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تم میں سے کتنے لوگ فجر پڑھ کر فوراً سو جاتے ہو؟ کتنے لوگ فجر کے بعد موبائل اٹھا لیتے ہو اور اس قیمتی وقت کو برباد کر دیتے ہو؟ کتنے لوگ یہ نہیں جانتے کہ فجر کے بعد کے یہ چند لمحات، یہ چند منٹ، یہ چند سانسیں تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں، تمہاری پوری تقدیر کا رخ موڑ سکتی ہیں، تمہارے گھر کی تنگی کو فراخی سے بدل سکتی ہیں، تمہارے دل کی بیقراری کو سکون سے بدل سکتی ہے۔ خدا کی قسم، فجر کے بعد آسمان کے دروازے خاص طریقے سے کھلتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا رزق تقسیم کرتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اگر تم صحیح کلمات پڑھو، صحیح دل سے پڑھو، صحیح نیت سے پڑھو، اپنی پوری جات کو اس وقت میں ڈبو دو، اپنی پوری ہستی کو خدا کے سامنے پیش کر دو، تو خدا پاک خود اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس بندے کے گھر کو بھر دو، اس کی زندگی کو بھر دو، اس کے نصیب کو بھر دو، اس کے رزق کو بھر دو، اس کے دل کو سکون سے بھر دو، اس کی روح کو نور سے بھر دو، اس کی فکر کو تسکین سے بھر دو، اور اس کی دعاؤں کو قبولیت سے بھر دو۔ اور میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا کی قسم، جو بڑا ہے، جو برتر ہے، جو سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے، میں وہ عورت تھی جو فجر پڑھ کر فوراً سو جاتی تھی۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ فجر کے بعد کے یہ لمحات میری تقدیر بدل سکتے ہیں، میری زندگی پلٹ سکتے ہیں، میرے دریا زندگی کو موڑ سکتے ہیں۔ میں سوچتی تھی کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، میرا رزق جتنا ہے وہی رہے گا، میری زندگی جیسی چل رہی ہے ویسی ہی چلتی رہے گی۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب مجھے یہ ورد ملی، وہ کلام جو فجر کے بعد پڑھا جاتا ہے تو آسمان ہل جاتا ہے، فرشتے کانپ جاتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے، رحمت کی بارش ہو جاتی ہے، اور خدا پاک مسکراتا ہے اپنے بندے پر۔ میں نے پہلے دن پڑھا، کچھ نہیں ہوا، میں نے سوچا کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی۔ دوسرے دن پھر پڑھا، میرے دل میں ایک سکون آیا جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، میرے دل کی دھڑکن بدلی، میری سانسیں بدلی، میرا انداز فکر بدلا۔ تیسرے دن پڑھا اور خدا کی قسم رزق کا آیا ایسی جگہ سے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اس جگہ سے جہاں میں نے کبھی امید نہیں رکھی تھی،
उस रास्ते से जो मेरे लिए बंद लगता था, और उस दिन से आज तक मैंने तंगी नहीं देखी, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से शिकवा नहीं किया, किसी से गिला नहीं किया, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनका मुझे इल्म नहीं था कि वो मौजूद हैं, ऐसी राहें दिखाई जिन पर मैं कभी चली नहीं थी, ऐसे रिज़्क से मुझे नवाजा जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। और ये सब कुछ सिर्फ कुछ कलमात की बरकत से हुआ, कुछ लम्हात की रहमत से हुआ, कुछ फरिश्तों की दुआओं से हुआ। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये वर्द कोई मुश्किल नहीं, कोई बहुत लंबा नहीं, कोई मुश्किल उल हिफज नहीं, कोई मुश्किल उल अदा नहीं, कोई मुश्किल उल फहम नहीं, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही हल्का है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मीठा है, बहुत ही रूह अफरजा है, बहुत ही दिल नशी है, बहुत ही आराम बख्श है। बस फज्र की नमाज के बाद चंद कलमात और खुदा पाक खुद अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इस बंदे का घर भर दो, इसकी जिंदगी भर दो, इसका नसीब भर दो, इसके रिज़्क को बरकत से भर दो। और अब महीना मुहर्रम हमारे दरवाजे पर है। खुदा की कसम, ये वो मुबारक महीना है जिसमें रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत के खजाने खुल जाते हैं, नेकियों के रास्ते खुल जाते हैं, रहमत की बारिश होती है, मगफिरत के चश्मे फूटते हैं। और जो इस महीने में फज्र के बाद ये वर्द पढ़े, उसके रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता, कोई ठहरा नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता, क्योंकि खुदा का हुक्म उसके पीछे होता है, फरिश्तों का काफिला उसके साथ होता है, दुआओं का सिलसिला उसके लिए जारी होता है, और रहमत की बारिश उस पर होती है। तो उस बंदे को कौन रोक सकता है? तो मेरे साथ बैठो, इस वीडियो को मत बंद करो, इस कलाम को मत छोड़ो, इस वक्त को मत गंवाओ, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हारे दिल बदल देगा, तुम्हारा मुस्तकबिल बदल देगा, तुम्हारे ख्वाब बदल देगा, तुम्हारी कोशिशें बदल देगा, तुम्हारी दुआएं बदल देगा। और वो वर्त जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे फज्र के बाद पढ़ो, और खुदा पाक खुद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, जाओ इस बंदे का घर भर दो, इसकी जिंदगी भर दो, इसका नसीब भर दो, इसके रिज़्क को बरकत से भर दो, इसके दिल को सुकून से भर दो। दातो बीजेबी देके, 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 दातो बीजेपी 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 देके। इसके घर को खुशहाली से भर दो, इसके रिश्तों को मोहब्बत से भर दो, इसके दिनों को नूर से भर दो, इसकी रातों को इबादत से भर दो, इसकी जिंदगी को मकसद से भर दो। जब मैंने फज्र के इस वक्त का राज्य समझा तो सब कुछ बदल गया मेरे अजीजों। इससे पहले कि मैं तुम्हें वो वर्द बताऊं, तुम्हें जानना चाहिए कि फज्र ही क्यों? क्योंकि बहुत से लोग किसी भी वक्त वर्द पढ़ लेते हैं, दोपहर में, असर में, सोने से पहले, तहज्जुद में, मगरिब के बाद, और फिर पूछते हैं कि नतीजा क्यों नहीं दिखता। जवाब बहुत आसान है, बहुत साफ है, बहुत सीधा है, बहुत रोशन है। हर चीज का एक वक्त है और फज्र रिज़्क का वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को उसकी सुबह में बरकत दी गई है। ये कोई आम बात नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई फजूल बात नहीं, ये खुदा का वादा है। जो फज्र के वक्त जागे और खुदा को याद करे, उसे उसके रिज़्क में, उसके काम में, उसके घर में, उसकी जिंदगी में, उसकी औलाद में, उसकी सोहबत में, उसकी सेहत में, उसके ईमान में, हर चीज में बरकत दी जाएगी। बार बार, दोबारा, 3 बार, हर बार बरकत नाजिल होगी। हर सुबह ताजी रहमत उतरेगी, हर फज्र नया सुकून लाएगी। और जानो, फज्र के बाद खास तौर पर क्या होता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, वो तलाश करते हैं कौन जिक्र कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन खुदा के लिए उठा है, कौन अपना पलंग छोड़कर खड़ा हो गया है, कौन अपनी नींद को खुदा पर न्यौछावर कर रहा है। और जब वो
کسی بندے کو پاتے ہیں جو فجر کے بعد بیٹھا خدا کی یاد کرتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں، اس کے لیے برکت طلب کرتے ہیں، اور ان کی دعا 7ویں آسمان تک جاتی ہے، سیدھی جاتی ہے، بنا کسی پردے کے، بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی دیری کے۔ اور جب فرشتوں کی دعا اوپر جاتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی موڑ نہیں سکتا، خدا کی قسم۔ جب فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے تو سمجھو کہ خدا نے تمہاری تقدیر کا دروازہ کھول دیا، سمجھو کہ تمہارے رزق کا خزانہ کھل گیا، سمجھو کہ تمہاری زندگی بدل گئی، سمجھو کہ تمہاری راتوں کی نیند اب برکت بن گئی، سمجھو کہ تمہارے دنوں کی تھکان اب منزل بن گئی، سمجھو کہ تمہارے آنسو اب جوہد بن گئی، سمجھو کہ تمہاری مسکان اب صدقہ بن گئی۔ تصور کرو فجر کی برکت اور یہ ورد مل جائیں تو حرکت ہوتی ہے، آسمان ہلتا ہے، رزق دوڑتا ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ میں نے خود آزمایا اور بہتوں کو دی۔ ایک بہن کے خالی گھر میں 3 دن میں ایسا رزق آیا جسے اس نے سوچا نہیں تھا۔ ایک بھائی پہ قرض تھا، ایک ہفتے میں ایسا دروازہ کھلا، قرض ادا ہوا، زندگی بدل گئی۔ اور آج ہم محرم کے دروازے پر ہیں جو خدا کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں بڑھتی ہیں، رحمت برستی ہے، نصیب بدلتے ہیں، تقدیر کی لکیریں مڑتی ہیں۔ جو اس مہینے فجر کے بعد یہ ورد پڑھے وہ 2 برکتوں کو ملا لیتا ہے جو نصیبوں کی سوغات ہے۔ تھوڑا صبر کرو کیونکہ اب وہ ورد آ رہی ہے جو خدا کو حکم دیتی ہے۔ جاؤ اس بندے کا گھر، زندگی، نصیب، مستقبل، امیدیں، خواب، دعائیں، دن رات، قدم، ہاتھ، دل، زبان، سانسیں، سب کچھ بھر دو۔ ہر سانس عبادت، ہر پل رحمت، ہر صبح برکت بنا دو۔ وہ وقت آ گیا۔ آنکھ بند کرو، دل پہ ہاتھ رکھو، گہری سانس لو اور دل میں کہو، اے خدا میں سچا ہوں، محتاج ہوں، بس تجھ پر بھروسہ ہے۔ تو ہی میری امید، راہ، منزل، رزق، سکون، ایمان، زندگی اور موت ہے۔ تو ہی سب کچھ ہے۔ اب پڑھو یا رجکن۔ یہ نام رزق کے ہر بند دروازے کو کھولتا ہے۔ جو قسمت، وقت، حالات، مشکلات یا لوگوں نے بند کیے سب کھل جاتے ہیں۔ فجر کے بعد سچے دل سے پڑھو تو فرشتے سنتے ہیں، تمہاری آواز ان کے دلوں میں اترتی ہے، وہ تمہارے چاروں طرف صف باندھ کر دعا کرتے ہیں۔ یا رزاق کا مطلب خدا غیب سے حرکت کرتا ہے، رزق جاری ہوتا ہے، راہیں نکلتی ہیں، تقدیر پلٹتی ہے، زمین سے آسمان تک ہلچل مچ جاتی ہے۔ جس نے یہ سچے دل سے فجر کے بعد پڑھا وہ کبھی خالی ہاتھ، خالی جیب، خالی دل یا خالی امید نہیں لوٹا۔